لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگلا ہمارا جو باب شروع ہو رہا ہے بدعات اور نئے نئے امور ایجاد کرنے کی ممانعت۔ پیچھے ہم نے پڑھا سنت پر عمل کرنا ہے ہر معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی پابندی کرنی ہے، آپ کے حکم کو قول فیصل جاننا ہے۔ اور اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بدعات اور نئے نئے امور ایجاد کرنے کی ممانعت۔ بدعت سے مراد دین میں ایجاد کردہ نیا طریقہ ہے جو کہ شریعت کے مشابہ ہوتا ہے اور لوگ اس کو نیکی سمجھ کر ثواب لینے کی خاطر وہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی۔ بدعت کیا چیز ہے؟ ایک ایسا عمل جو بظاہر تو نیک لگ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو نیکی سمجھ کر اجر لینے کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا ہوتا، وہ اس سے بڑھ کے ہوتا ہے، آپ سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو یہ ہے بدعت۔ شیطان کو یہ گناہ دوسرے تمام گناہوں سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ گناہ گار کبھی نہ کبھی اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت کرنے والا اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بدعت کرنے والا تو اپنے گناہ کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں یہ وہاں گناہ کرنے جاتے ہیں، جو یہ وہاں سے توبہ کریں یہ تو اس کو نیکی سمجھ کے جاتے ہیں، تو جو نیکی سمجھ رہا ہے تو وہ تو اس سے توبہ ہی نہیں کرتا۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں شیطان کو یہ گناہ جو ہے یہ بہت محبوب ہے، اسی لیے بدعتیں پھیلتی ہیں، اور کیونکہ ان کے پیچھے طاقت کس کی چل رہی ہوتی ہے؟ شیطان کی چل رہی ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالی فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ ایک ہے حق اور ایک ہے باطل، ایک حق ہے، باطل ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو حق کو چھوڑو گے تو بعد میں کیا آئے گا؟ گمراہی۔ تیسری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وقال اللہ تعالی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کمی نہیں کی، ہم نے ہر چیز کتاب میں بیان کر دی قرآن مجید میں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی بھی معاملے میں جھگڑا کرتے ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اس کے متعلق فیصلہ لے لو، اس کے مطابق جو حق پہ ہوگا وہ بھی، اور جو حق پہ نہیں ہوگا اس کا بھی فیصلہ کر دو۔ وقال اللہ تعالی وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گی۔ اللہ کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا، جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے، دین ہدایت، اسی کی پیروی کرو۔ اگر اس کو چھوڑو گے تو پھر تم راہ حق سے ہٹ جاؤ گے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، حدیث نمبر 169، حضرت عائشہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ دین کا تیسرا اور بعض علماء کے مطابق دین کا چوتھا حصہ ہے۔ یہ اتنی اہم حدیث ہے۔ الفاظ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ جس نے ہمارے اس امر یعنی دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو کہ دین کا حصہ نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ مردود سے کیا مراد؟ اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتی۔ اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت پانے کے 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلے جو انسان عمل کر رہا ہو اس کا اللہ پہ، اللہ کی توحید پر پکا ایمان ہو۔ نمبر 1، اگر ایمان نہ ہو کوئی عمل قبولیت نہیں پاتا۔ نمبر 2، وہ سنت الہی کے مطابق ہو۔ یہ چیز ہم پچھلے بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ وہ 3 آدمی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ہم ہمیشہ رات کو پوری رات جاگا کریں گے، اور عثمان بن مظعون نے کہا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، عقیدہ توحید کر لیجئے، اور دوسرا ہے سنت کی پیروی۔ سنت کی پیروی کریں گے تو عمل قبول ہوگا۔ ایک شخص ساری رات جاگتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات صرف رمضان کی طاق راتوں میں جاگے ہیں، ورنہ آپ سوتے بھی تھے اور قیام بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات سنت رسول کی پیروی، اور تیسری بات اخلاص۔ اخلاص سے کیا مراد ہے؟ وہ عمل خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اس میں ریا نہ ہو۔ تو یہ 3 معاملے جب تک نہیں ہوتے تب تک کوئی عمل قبولیت نہیں پاتا۔ تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض علماء کے مطابق دین کا تیسرا حصہ ہے، بعض علماء کے مطابق دین کا چوتھا حصہ ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے۔ تھوڑا سا ویسے ہم پہلے آپ کو بتا کر آ چکے ہیں کہ بدعت دین میں کوئی ایسی نئی چیز ہے جس کو نیکی کی نیت سے ثواب لینے کی خاطر کیا جائے، لیکن اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ سنت میں سے دلیل موجود نہ ہو تو یہ جو عمل ہے شیطان اس کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اسے توبہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ لوگ تو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ شرک اور بدعت یہ 2 ایسے عمل ہیں جو ہمارے تمام اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ میری بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ شرک اور بدعت 2 ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے تمام اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا اعمال کی قبولیت کے لیے توحید خالص چاہیے، اللہ تعالیٰ صرف اللہ کو ایک مانیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کریں، تو تب اللہ عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہو۔ تو شرک کے ساتھ تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس اللہ سے آپ نے اجر لینا تھا اس اللہ کے ساتھ تو آپ کا معاملہ درست ہی نہیں ہے، اللہ آپ کو اجر کیوں دے گا؟ تو یہ تو ہوا شرک۔ بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نہیں چل رہے، آپ کا عمل تب بھی قبول نہیں ہوتا۔ ہمارا کلمہ بھی یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں جو نیک عمل کروں گی اللہ کو ایک مان کے وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں گی۔ تو جب آپ بدعت کرتے ہیں تو بدعت کے ساتھ بھی تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں، بدعت کے ساتھ بھی تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے شرک کے ساتھ عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ صرف اس کی اطاعت کی جائے، صرف اس کی خاطر عبادت کی جائے، اور سنت رسول کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ جب ہم کوئی نیک عمل کریں تو ہم رسول کی سنت کے مطابق کریں۔ تو ہم یہاں پہ ہم رسول کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ادھر ہم اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ جو کوئی بدعت کرتا ہے تو وہ اصل میں وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نیکی کی سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے اس نیکی کی سمجھ آ گئی ہے، میں تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک ہوں۔
ٹھیک ہے نا. تو یہ شرک اور بدعت یہ دو ایسے فتنے ہیں جن کی موجودگی میں آپ کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. ایک کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، ایک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. اب میں دو چار آپ کو باتیں بدعت کے مطابق اور بتاتی چلی جاؤں، کیونکہ یہ ہمارے 2-3 ٹاپک سے آپ کو پتہ ہے بدعت کا ہی موضوع چل رہا ہے. بدعت کو پہچانا کیسے جائے، بدعت کو پہچانا کیسے جائے. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بدعت کی یہ تعریف بتائی ہے کہ بدعت ظاہرہ طور پہ نیکی لگ رہی ہوتی ہے اور لوگ اسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا سنت سے ثبوت نہیں ہوتا. اب اس کے لیے 3-4 چیزیں اپنے سامنے رکھ لیجئے. بعض اوقات انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وقت کوئی اور رکھ لیتا ہے جو کہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے. مثال کے طور پہ قرآن خوانی بڑا نیک عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ایک مخصوص موقع پر میت کی وفات کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن دیکھیں جی کتنا نیک عمل ہے، لیکن آپ اس کو اس کے وقت سے آگے پیچھے کر لیتے ہیں. آپ اس کو ایصال ثواب کے لیے میت کے لیے قرآن خوانی شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اسی طرح وقت کے بارے میں آپ کو اور بھی بتاؤں، کوئی شخص قربانی رمضان میں شروع کر دیتا ہے، حالانکہ قربانی کب کرنی تھی؟ عید الاضحیٰ کے دن. وقت ہمارا کیا تھا؟ عید الاضحیٰ. اس دن اللہ کو قربانی بڑی پسند ہے، سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے. آپ رمضان میں قربانی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. درود پڑھنا کتنا نیک عمل ہے. درود کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کے بعد تو ہے. جو شخص اذان کا جواب دے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقاما محمودا، یہ دعا پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. لیکن کچھ لوگ اسے اذان شروع کرنے سے پہلے شروع کرتے ہیں. اذان شروع کی ہے اس سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ شروع کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس درود پڑھنے پر بہت سی جگہوں پہ بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی. اس کی وجہ یہ ہے جو لوگ اس کو نیکی کا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی درود ہی تو پڑھ رہے ہیں ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں. اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، درود بہت نیکی کا کام ہے، لیکن اس کا وقت اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا. وقت اللہ کے رسول نے اذان کے بعد بتایا ہے، اذان سے پہلے نہیں بتایا. جیسے میں نے آپ کو 2-3 مثالیں اور دی. قرآن خوانی کتنا نیک عمل ہے، لیکن آپ اسے میت کے ساتھ جوڑ دیں. اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. آپ قربانی کتنا نیک عمل ہے، آپ اس کو بجائے کرنے کے عید الاضحیٰ کے دن آپ اسے جی رمضان میں کرنا شروع کر دیں. بھی رمضان بھی تو اللہ کا بڑا ایسا مہینہ ہے جس میں ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے انہی اوقات پر وہ عمل کرنا ہے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں ہمیں اسی جگہ پر عمل کرنا ہے جس جگہ پر وہ عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف مسجد میں ہوگا. ہم اعتکاف کسی جی صحرا اور بیابان میں شروع کرتے ہیں، یا ہم اعتکاف کسی گھر میں شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، ہم اس کی جگہ بدل دیں. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو مقدار کا بھی خیال رکھنا ہوگا. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی رکعتیں مقرر کرتی ہیں. عصر کی بھی 4 فرض ہوں گے، ظہر کے 4 فرض ہوں گے، مغرب کے 3 فرض ہوں گے. اب کوئی شخص چاہے کہ بھی نہیں مغرب کی نماز میں تو میرا بڑا دل کرتا ہے اللہ کو یاد کرنے کو، میں 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھوں گا، یہ بدعت ہوگی. ایک شخص چاہتا ہے کہ میں ہر رکعت میں 1 رکوع کی بجائے 2 رکوع کروں، یہ بدعت ہوگی. ہاں نماز کسوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کے اندر 2 رکوع کیے ہیں، یہ آپ سے ثابت ہے. لیکن باقی کسی نماز میں آپ سے یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ایک شخص چاہے کہ جی نماز میں نا رکوع 1 ہوتا ہے تو سجدہ بھی 1 ہی ہونا چاہیے، نہ بھائی یہ بدعت ہوگی. صحیح ہے جی. تو مقدار کا بھی خیال رکھ لیجئے. جہاں پہ اللہ کے رسول سے جو چیز ثابت ہے آپ نے وہی کرنی ہے.
اسی طرح ہماری بہت سی ہوتی ہیں وظیفے ہم ہوتے ہیں، ان وظیفوں میں سے بعض کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار مقرر کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو آپ کی نماز کے بعد تسبیحات ہوتی ہیں، ان کی تعداد مقرر ہے، تسبیح فاطمی کی بھی تعداد مقرر ہے۔ ایک اور وظیفہ ہے کہ جو اگر آپ اس 100 دفعہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی اسے 100 دفعہ پڑھ لے تو اسے حضرت اسماعیل کے خاندان کے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پر اس دن جادو اثر نہیں کرتا۔ 100 کا عدد وہاں پہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ تو آپ 100 کا عدد رکھیں، لیکن آپ آیت کریمہ کے ساتھ 1,00,000 کا عدد اپنے پاس سے مقرر کرتے ہیں۔ فوت ہونے والوں کے لیے 1,00,000 دفعہ جی آیت کریمہ پڑھنا ہے، سمجھ آئیے؟ تو جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدار مقرر ہے، اس مقدار کو آپ دیکھ لیجئے، جو سنت سے ثابت ہے کر لیجئے، یہ بھی ایک بدعت کی پہچان ہے۔ اسی طرح ترتیب کو بھی آپ نہیں بدل سکتے، جو سنت سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص وضو کر رہا ہے، اور وضو میں وہ کیا کرے، وہ پہلے ہاتھ دھونے کی بجائے، منہ دھونے کی بجائے وہ پاؤں سے شروع کر لے۔ بھئی میرے تو پاؤں آج زیادہ ہی گندے ہیں، تو میں وضو جو ہے پاؤں سے شروع کر لیتا ہوں۔ تو آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک میں نے آپ سے کہا، وقت کا خیال رکھیے، مقدار کا خیال رکھیے، جگہ کا خیال رکھیے، ترتیب کا خیال رکھیے۔ باقی میں آپ کو بتاؤں، یہ موضوع بہت لمبا ہے، یہ موضوع بہت لمبا ہے، یہ اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری اس کلاس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو یہ زیادہ باتیں بتا سکوں، میں نے صرف آپ کو ذرا تھوڑی تھوڑی موٹی موٹی باتیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو ہے جگہ کی بات ہی میں آپ سے کرتی ہوں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ حجر اسود کا تو آپ نے استلام کرنا ہے ہر طواف کے چکر کے ساتھ۔ ایک شخص کہے کہ جی حجر اسود کو جب چومنا ہے تو میں باقی بیت اللہ کی دیواروں کو بھی چوم لیتا ہوں، یہ بدعت ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ جائیں حج کرنے کے لیے تو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ انہوں نے اپنا سینہ لگایا ہوتا ہے، وہ چمٹے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چومنے کے لیے جگہ رکھی حجر اسود، اور آپ کے چمٹنے کے لیے جگہ رکھی ملتزم پہ چمٹی ہے، اور ملتزم پہ چمٹ کے اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جگہ رکھ دی۔ آپ کریں کیا کہ آپ کسی اور کونے کے ساتھ، کسی اور دیوار کے ساتھ آپ چمٹنا شروع کر دیں، یہ بدعتیں ہوں گی۔ تو ان باتوں کو سیکھنا بھی ہے، ان باتوں کو سمجھنا بھی ہے، ورنہ ہوگا یہ ہم نیکیاں سمجھ کے نیکیاں کرتے رہیں گے، الٹا ہمارے وہ نیکی تو ضائع ہوگی، وہ ہماری باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گی، ہماری باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گی۔ میں 2-4 جملے آپ کو بدعت کے نقصانات پر بھی بتانا چاہتی ہوں۔ جیسے شرک کے ساتھ تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اسی طرح بدعت کے ساتھ تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ صرف وہ عمل نہیں جو کہ آپ نے بدعت کیا، باقی عمل بھی۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ بدعت کرنے والا شخص جو ہے، اس پہ اللہ کے رسول سخت ناراض ہوں گے، سخت پھٹکار ڈالیں گے۔ تیسری بات، حوض کوثر سے محرومی ہوگی۔ اور چوتھی بات بتا کے تو میں اپنا یہ موضوع ختم کر دیتی ہوں، بدعتی جب تک بدعت نہیں چھوڑتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے جب تک کوئی شرک نہیں چھوڑتا اللہ اس کی معافی قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو معافی کا امکان ہے جس کو اللہ چاہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کے ساتھ نہ صرف وہ عمل بلکہ باقی عمل بھی قبول نہیں ہوتے، بلکہ توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آپ بدعت چھوڑ نہیں دیتے۔ تو یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ میں نے بتایا اللہ اور رسول کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، شرک اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے اور بدعت رسول کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اس لیے اس بات کو ضرور اچھی طرح سیکھیے، ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم سے نیکیاں کراتا رہے بدعت کے نام پہ، اور ہماری جو اصل نیکیاں تھیں وہ بھی اس کی وجہ سے برباد ہو جائے، اور قیامت والے دن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ناراضگی، حوض کوثر سے محرومی، اور پھر ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ بدعتی لوگ جو ہیں وہ جہنم والے ہوں گے۔ اس گناہ کے بارے میں ضرور سیکھیے، کیونکہ دیکھو بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے، بندہ ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، بندہ کسی سے زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اس کو پھر احساس ہو جاتا ہے، کسی وقت توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت کو تو وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، بدعت کو وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس سے توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح ہے؟ تو اس چیز کو ضرور سیکھیے کہ بدعت کی نشانیاں کیا ہیں۔ کچھ میں نے آپ کو موٹی موٹی بتا دی، لیکن ابھی اس کی بہت سی تفصیلات اور ہیں، اور بدعت کے نقصانات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بدعتی کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ بدعتی جب تک بدعت سے توبہ نہ کرے تب تک اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی، آپ کا غصہ شدید ہو جاتا، یوں معلوم ہوتا کہ آپ کسی حملہ آور لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ آپ فرماتے وہ لشکر تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، اور آپ فرماتے میں اور قیامت ایسے مبوس کیے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا لیتے، یہ دو انگلیاں، میں اور قیامت۔ اصل بات یہ ہے، آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، آج دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بھی دنیا 15ویں صدی جا رہی ہے اور قیامت ابھی تک بھی نہیں آئی۔ ہاں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جی میں اور قیامت ایسی دو انگلیاں ہیں۔ اصل بات ہے اس کو اللہ کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، حضرت آدم کو بھیجا، ٹھیک ہے جی، حضرت آدم کو بھیجنے کے بعد حضرت نوح کو بھیجا، 1,24,000 پیغمبر آئے، اور پھر ان میں سے سب سے آخری کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد پھر کیا ہے؟ قیامت۔ اب سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اللہ کی نظر سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اللہ کے رسول اور قیامت یہ یوں اکٹھی ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی قیامت کی نشانی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ خاتم النبیین سے سیکنڈ لاسٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ ہی تو آئے ہیں۔ تو آپ اللہ کی نظر سے اس کو دیکھیے کہ حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر آ گئے، اور اب ان دی اینڈ کیا ہونا ہے؟ قیامت آنی۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً بہترین بات اللہ کی ہے، اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے، اور بدترین کام نئے پیدا کردہ کام ہے، اور دین کے بارے میں ہر نیا کام گمراہی ہے۔ آپ کا جو خطبہ ہوتا تھا اس میں اکثر آپ یہ الفاظ فرماتے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وشر الامور محدثاتها، کاموں میں سے بدترین نئے کام ہیں، نئے کام، کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ یعنی تم نئے کاموں سے بچو، کیونکہ ہر نیا کام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے۔ پھر آپ نے فرمایا انا اولا بکل مومن نفسہ، میرا حق ہر مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جو قرض چھوڑ جائے یا بچے اور عیال چھوڑ جائے تو قرض میرے ذمہ ہے، اور بچوں کی نگرانی کا فریضہ بھی مجھ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے رحیم تھے، کتنے کریم تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا حق تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ۔ دیکھیں نا، ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہوتی ہے؟ اپنی جان۔ ماں اور اولاد کا رشتہ بڑا قریب کا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب ماں بیمار ہوتی ہے یا ماں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے بچوں کو میرے سے دور لے جاؤ، مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ کون سی چیز پیاری؟ اپنی جان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہماری جان سے بھی زیادہ ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ ہے۔ ان سے ہم نے اتنی محبت کرنی ہے جتنی اپنی جان سے بھی نہیں کرتے، اسے بڑھ کر کرنی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنا مال چھوڑ جائے
اس کے وارثوں کا۔ ایک آدمی مال چھوڑ کے مرا ہے، اس کے حقدار کون ہوں گے؟ اس کے وارث۔ لیکن اگر کوئی شخص غریب ہے اور اس نے اپنے بال بچے چھوڑے، مال نہیں چھوڑا، تو پھر اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ میرے پر۔ وہ قرض چھوڑ گیا بھائی، وہ قرض چھوڑ گیا ہے، وہ بچے چھوڑ گیا ہے، تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ حکمران بھی تھے، اور ایک حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے جو غریب اور محتاج لوگ ہیں ان کا خیال رکھے۔ تو جو شخص تو مال چھوڑ کے مرا ہے، اس کے مال کے وارث اس کے اولاد ہوگی، اس کے ورثاء ہوں گے، اور جو شخص بچے چھوڑ کے فوت ہو جائے اور جو شخص قرض چھوڑ کے فوت ہو جائے، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی بچوں کی بھی ذمہ داری اٹھائے اور اس کی قرض کی بھی ذمہ داری اٹھائے اگر واقعی اس کے پاس مال نہ ہو تو۔ یہ دیکھیے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے امتیوں کے ساتھ۔ تو یتیموں اور محتاجوں کی کفالت بیت المال سے ہونی چاہیے۔ حکمران اس فریضے کی ادائیگی کے بارے میں ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے قرب کا ذکر اس لیے کیا تاکہ لوگ اپنی غفلت سے باز آ جائیں اور قیامت کی تیاری شروع کر دیں۔ اگلا ہمارا باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے کوئی اچھا یا برا طریقہ جاری کیا۔ قال اللہ تعالی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہمیں اپنی بیویوں سے بھی اور ہمیں اپنی اولادوں سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ جب آپ متقین کے امام ہوتے ہو تو پھر جو لوگ آپ کی پیروی میں نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیکیوں میں سے ایک حصہ آپ کو بھی مل رہا ہوتا ہے، ان کی نیکیوں میں سے ایک حصہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص جمعہ پڑھا دیتا ہے، ایک شخص نماز کا امام بن جاتا ہے، ایک آپ کی یہاں بھی ہماری کلاس ہو رہی ہے، تو جو شخص کسی کو کوئی نیکی کی بات بتاتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو لوگوں کے اعمال کا ایک حصہ جو امام ہوتا ہے اس کی نیکیوں میں بھی جاتا ہے، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کی نیکیوں میں کوئی کمی واقع ہو۔ ان کو اپنے عمل کا پورا حصہ ملتا ہے اور جو ان کا امام ہوتا ہے اس کو اپنا پورا حصہ ملتا ہے، ایک کا حصہ دوسرے کے حصے کو کم نہیں کرتا۔ اصل بات ہے ہم انسان ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی میرے پاس 1 روپیہ ہوگا تو اگر مجھے 1 روپیہ مل گیا تو دوسرے کو وہ 1 روپیہ کیسے ملے گا؟ ہم فوراً سوچتے ہیں آدھا روپیہ مل جائے، مجھے ملے گا آدھا اسے ملے گا، لیکن اللہ کے ہاں نہ اجر کی کمی ہے نہ اللہ کے خزانے جو ہے وہ کم ہیں، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، تو لہٰذا اللہ کے ہاں یہ سب کو اجر پورا ملتا ہے۔ حدیث نمبر 172، حضرت ابو عمر جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم دن کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جو ننگے بدن تھے، وہ صرف چادریں یا کمبل اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے، گلوں میں انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں۔ ان میں سے اکثر مضر قبیلے سے تھے، بلکہ وہ سبھی مضر قبیلے سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی فاقہ زدہ حالت کو دیکھا تو آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ کیوں تبدیل ہوا؟ غم کی وجہ سے۔ دیکھا کہ انہوں نے وہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، چادریں تھیں جن کے اندر انہوں نے سوراخ کر کے انہی چادروں کو بس اپنے اوپر ڈال لیا تھا، ٹھیک ہے، اور گلے میں تلواریں لٹکائے ہوئے آپ کے پاس آئے، ننگے بدن تھے۔ تو آپ پریشانی کے عالم میں گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پھر باہر آئے۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی اور انہوں نے اقامت کہی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت مکمل تلاوت فرمائی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے اس کو دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو ایمان والو، اللہ سے تقوی رکھو اور ہر جان یہ دیکھے اس نے اپنے کیا کل کے لیے، یعنی اپنے حساب کتاب کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ خطبے کا سننا تھا کہ کسی نے دینار صدقہ کیا، کسی نے درہم، کوئی
کپڑے لے کر آ رہا تھا، کوئی گندم کا سا اور کوئی کھجور کا سا لے کر آ رہا تھا، آپ نے مزید ترغیب دیتے ہوئے فرمایا صدقہ کرو خواہ آدھی کھجور سے ہی کیوں نہ ہو۔ انصار میں سے ایک شخص ایک تھیلی لے کر آیا، اس کی تھیلی اسے اٹھانے سے عاجز تھی۔ لوگوں کا پھر تانتا بند گیا، یہاں تک کہ میں نے خوراک اور کپڑوں کے 2 ڈھیر دیکھے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا، وہ اس طرح چمک رہا تھا گویا کہ وہ سونے کی ڈلی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر اور ان تمام لوگوں کا اجر ہوگا جو اس کے بعد عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور ان تمام لوگوں کے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا جو کہ اس کے بعد عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں کوئی کمی کی جائے۔ حدیث میرا حال بڑی واضح ہے، آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مضر قبیلے کے لوگ آئے ہیں، ان کی فاقہ زدہ حالت ہے، ننگے بدن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی صدقے کی، کوئی کھانے کی چیز لے آیا، کوئی پینے کی چیز لے آیا، کوئی لباس لے آیا، کہ کوئی نقدی لے آیا۔ ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے لیے اتنا کچھ جمع ہو گیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا ایسے چمک رہا تھا جیسے کہ سونے کی ڈلی ہوتی ہے، اس طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا کہ ان لوگوں کی مدد اب انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہو رہے تھے۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کسی نے نیکی کی ترغیب دی تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے برائی کی ترغیب دی اس کو اپنے گناہ کا بوجھ بھی ملے گا، اور جن لوگوں نے اس کو دیکھ کر گناہ کیے ان کے گناہوں کی سزا بھی ملے گی، بغیر اس کے کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کم ہو۔ تو لہٰذا نیکی کرنے والوں کو نیکی کا اجر، بغیر اس کے کہ کسی کے اجر میں کمی ہو، اور گناہ کرنے والوں کو گناہ کا عذاب، بغیر اس کے کہ کسی کے عذاب میں کمی ہو۔ تو لہٰذا ایسا کیجئے کہ نیکی کرنے والے بنیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں۔ اس حدیث سے ہمیں 2-4 باتیں اور بھی سمجھ آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے، موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ غریب ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ نے اس وقت لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی، اور صدقے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہا کہ ایک کھجور بھی اگر ہے نا تو اس کے ساتھ بھی تم صدقہ کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے جب موقع کے مطابق آپ بات کرتے ہیں، موقع محل کے مطابق، لوگوں کو بات سمجھ بڑی آتی ہے، لوگوں کو اثر بڑا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ اگر خوشی کا موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، غمی کا موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ خاص طور پہ جو غمی کا موقع ہوتا ہے اس وقت لوگوں کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حکمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بھی ناحق قتل کی جاتی ہے تو اس قتل ناحق کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر ہوگا، کیونکہ وہی پہلا شخص تھا جس نے قتل ناحق کا طریقہ جاری کیا۔ پہلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی، اور لوگوں نے صدقہ کیا، اور ان کے صدقے کی جو عمل تھا اس میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب یہاں پہ جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے گناہ کیا، اس شخص کو اس کے گناہ میں سے حصہ ملے گا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جو جان بھی ناحق قتل ہوتی ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ کس کو ملتا ہے؟ اس کا ایک حصہ قابیل کو ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ناحق قتل کیا تھا، تو لہٰذا جو شخص بھی ناحق قتل کرے گا اس کو
اس گناہ کا ایک حصہ لازماً ملے گا۔ ہمارے باب کا عنوان ہے خیر کی طرف رہنمائی کرنے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کا بیان۔ یعنی پیچھے تو آپ نے پڑھا، اگر کسی نے برائی کی طرف دعوت دی وہ گناہ میں حصہ دار ہوگا، اور کسی کی طرف نے نیکی کی ہدایت دی وہ اس میں حصہ دار ہوگا۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیت موجود ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے نیکی کی سفارش کی اس کو اس میں سے ایک حصہ ملے گا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ نصیب منہا، اور جس نے برائی کی سفارش کی اس کے لیے اس میں ایک حصہ ہوگا۔ اب سفارش سے مراد ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبانی سفارش کر رہے ہو، کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا حرام کھایا کرو، کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا بے حیائی کیا کرو۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات آپ کے عمل کی سفارش ہوتی ہے، ایک شخص خود حرام کھا رہا ہے تو وہ عملی طور پہ سفارش کر رہا ہے برائی کی۔ ایک عورت جو ہے وہ ایسا لباس پہن کے جا رہی ہے جو کہ حیا کے تقاضوں کے منافی ہے، اور اس کے لباس کو پسند کر کے بہت سے اور لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے علم میں نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اس کی پیروی میں انہوں نے یہ گناہ کا کام کیا اس کو ان تمام لوگوں کے گناہ کا ایک حصہ ملتا ہے۔ اس لیے یہ بات بڑی ذمہ داری کی ہے کہ دنیا میں خیر پھیلانے والے تو بنیے، شر پھیلانے والے نہ بنیں۔ یہ شر کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، شر کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے نیکی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا ضروری سفارش قول سے نہیں ہوتی، سفارش عمل سے ہوتی ہے، اور عمل کا حصہ یا عمل کی جو تلقین ہوتی ہے وہ قول سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عمل کی جو اثر پذیری ہے وہ قول سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہمارا اگلا باب یہ ہے کہ ہمیں خیر کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے اور ہمیں گمراہی کی طرف رہنمائی نہیں کرنی چاہیے۔ رب العزت نے کہا اپنے رب کی طرف دعوت دو، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور تم نیکی اور تقوی کے ساتھ تعاون کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو کہ خیر کی دعوت دے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو ہی اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کی خیر و بلائی پر رہنمائی فرمائی تو اس کے لیے اس کار خیر کے کرنے والے کے برابر اجر ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس دائی کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی تو اس شخص پر گناہ کا وبال اتنا ہی ہوگا جتنا وبال ان تمام پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں میں کمی نہیں کرے گا۔ دیکھ لیجیے احادیث بڑی واضح ہیں اور ہم پیچھے ان کی وضاحت پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو عباس سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا میں کل ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ بس لوگوں نے اسی غور و خوض میں رات گزاری کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے یہ جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے۔ خیبر میں یہود نے بہت مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ اس کے ہاتھ پر فتح بھی دیں گے۔ اب سارے صحابہ رات اس شوق میں گزار رہے ہیں کہ شاید ہم وہ خوش قسمت ہوں۔ جب لوگوں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ سب امید رکھتے تھے کہ یہ جھنڈا انہیں دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔
آپ نے فرمایا ان کی طرف پیغام بھیجو۔ انہیں بلایا گیا، اللہ کے رسول نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا، ان کے لیے دعا فرمائی تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں کوئی درد ہی نہ تھا۔ آپ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ان سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ ہم جیسے ہو جائے؟ آپ نے فرمایا، آرام و سکون سے چلو، جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالو، انہیں اسلام کی دعوت دو، انہیں اللہ کے حقوق کے بارے میں بتاؤ کہ یہ حق واجب ہیں۔ یعنی آپ نے انہیں ہدایات یہ دیں کہ تم جب ان کے پاس جاؤ گے انہیں پہلے دین کی دعوت دینا، بتانا کہ اللہ کی طرف سے ان پر کون کون سے حقوق واجب ہیں۔ وہ سب سے پہلے اللہ کو مانے، پھر فرائض، نماز، روزہ، ان کے بارے میں انہیں بتانا، اور اللہ کے حقوق کے بارے میں بتانا کہ یہ حق واجب ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے ایک ایسا کلمہ کہا جو بڑا مؤثر تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا کسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے تو وہ اس کے لیے دنیا جہان کی مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ عمل کرے گا، اس کے عمل کا حصہ اس شخص کو بھی ملتا رہے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اسلم قبیلے کے ایک نوجوان شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کی تیاری کے لیے کوئی سامان نہیں۔ آپ نے فرمایا، فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس نے مکمل تیاری کی تھی لیکن وہ بیمار ہو گیا، اب وہ جہاد پہ نہیں جا سکتا، لہٰذا اس کا سامان تم لے لو۔ وہ شخص اس کے پاس گیا اور کہا، اللہ کے رسول تجھے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں تم وہ سامان مجھے دے دو جس کے ساتھ تم نے تیاری کی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلاں، اسے وہ سامان دے دو جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی تھی، ان میں سے کوئی چیز نہ رکھنا، اللہ کی قسم اس میں سے تم کوئی چیز باقی رکھو گی تو تمہارے لیے اس میں برکت نہ ہوگی۔ اب وہ دو جو ہیں دونوں کو جہاد کا اجر ملے گا۔ ایک شخص نے جہاد کی تیاری کی تھی، بیمار ہو گیا، دوسرے شخص کے پاس جہاد کا سامان نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، اس نے جو جہاد کی تیاری کی ہے تم اس سے وہ چیزیں لے لو، تم جہاد کر لو اور اجر دونوں کا ہوگا۔ اس شخص نے بھی بڑے کھلے دل سے وہ سارا کچھ ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کے گھر کا خیال رکھا اس نے بھی جہاد کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ آپ جن صحابہ کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے ان کے گھر خود جاتے، ان کے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھتے، تو جو شخص کسی کو اسلحہ دے دے ان بھی دونوں کو جہاد کا ثواب مل گیا، جو شخص کسی کے گھر والوں کا جہاد کے بعد خیال رکھے وہ بھی جہاد کے عمل میں شریک ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس طرح ان دونوں کا اجر برابر ہوتا ہے بغیر اس کے کہ کسی کے اجر میں سے کمی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب فی التعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر تعاون کرنا۔ قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، یعنی کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو تو اس نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو جایا کرو۔ وقال اللہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ سورۃ عصر ہے۔ سورۃ عصر انتہائی جامع سورت ہے، تو مختصر سی 3 آیات کی ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ ایک سورت میں غور و فکر اور تدبر کریں تو یہ سورت ان کے لیے کافی ہو۔ انسان کی ہدایت کے لیے اکیلی یہ سورت ہی کافی ہے۔ اس میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں اور اس میں کامیابی کے سنہری اصول بتائے گئے، جو شخص انہیں اپنا لیتا ہے وہ خسارے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا،
اور پھر حق کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ جو لوگ یہ چاروں کام کر لیتے ہیں وہ لوگ زمانے کی قسم خسارے میں نہیں ہیں، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ لوگ لازماً خسارے میں ہیں۔ سب سے پہلا نیک عمل ایمان، دوسرا نیک عمل اعمال صالح، اور تیسرا نیک عمل ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا۔ جو حق آپ کو سمجھ آ گیا ہے وہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا، اور پھر اس حق کے راستے پر چلنے میں جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات پر صبر کر کے دین پر استقامت اختیار کرنا۔ یہ مفہوم ہے اس صورت کا۔ حدیث نمبر 180 ابی سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیل قبیلے کی شاخ بنو لحیان کی طرف ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا اور فرمایا ہر 2 آدمیوں میں سے ایک ضرور جائے، ثواب دونوں کے درمیان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنی سواری لاتا، اپنا اسلحہ لیتا اور جہاد کے لیے چاہتا۔ اسی لیے پیچھے ہم نے پڑھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی، اسلحہ نہیں ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کو حکم دے دیا کہ تم اسے اپنا سامان جہاد دے دو۔ آج کل فوج ایک وسیع ادارہ ہے اور فوجی یہ سارے انتظامات حکومت کر لیتی ہے۔ تو اس دور میں چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ اس دور میں لوگ رضاکارانہ طور پر اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف جب لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر 2 آدمیوں میں سے ایک شخص ضرور جہاد کے لیے جائے، ثواب دونوں کے درمیان ہوگا۔ دونوں کے درمیان کیسے ہوگا؟ ایک شخص جائے گا، دوسرا شخص اس کے لیے سامان جہاد میں اس کا تعاون کرے گا، اور دوسرا شخص اس کے بعد اس کے گھر والوں کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ تو یہ لوگ اجر میں برابر ہوں گے۔ ایک میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے اور ایک اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اس نے اس کو تیاری میں مدد دی ہے، وہ اس کے گھر والوں کا خیال رکھ رہا ہے، گھر والوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں اجر میں برابر ہوں گے۔ لہٰذا کیا سمجھ آئی؟ جب آپ نیکی میں تعاون کر رہے ہوتے ہو تو آپ اس نیکی کے ثواب میں بھی برابر کے حقدار ہوتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحا کے مقام پر ایک قافلے کو ملے۔ آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچہ اٹھا کر پوچھا کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور تمہارے لیے اجر ہے۔ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں اور ایک خاتون بھی جا رہی ہے، اور وہ خاتون آپ سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ بچہ اونچا کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا اس بچے کا بھی حج ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اسے یہ نہیں کہتے کہ نہیں، حالانکہ بچے پر تو حج فرض ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس بچے پر حج ہے، لیکن اس کا اجر کس کو ملے گا؟ جو اس کو حج کرا رہا ہے، ماں جو اس کو ترغیب دے رہی ہے، جو اس کو ساتھ لے کے جا رہی ہے، جو اسے یہ سارے عمل کرائے گی، تو ثواب کس کو ملے گا؟ ثواب والدین کو ملے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو لہٰذا جو شخص کسی نیک کام کا سبب بنے یا اس کے سر انجام دینے میں معاون ثابت ہو تو اسے بھی عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس بچے کا جو حج ہے یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے لیے بالغ ہونے کی شرط بھی ہے، اس کو بلوغت کے بعد دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر اس کے والدین کو یا جو اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں حکم ہے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھاؤ، اسی طرح صحابیات چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی تھیں،
حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے بچے روتے تھے تو ہم انہیں روئی کے کھلونے بنا دیتے تھے، تو صحابیات چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں، انہیں 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہنے کا حکم ہے، 10 سال کی عمر میں حکم ہے کہ سختی کر کے بھی نماز پڑھاؤ۔ اب اس بچے کے حج کا بھی ذکر آ گیا، تو اصل بات یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے جتنے بھی انسان نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اس کے والدین کو یا تربیت کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ہاں، بلوغت کے بعد پھر انسان کا ذاتی کھاتا کھل جاتا ہے، اس کے بعد اس کی نیکی بھی اس میں درج ہوتی ہے، اس کا گناہ بھی اس میں درج ہوتا ہے، جبکہ بلوغت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے معاف رکھا۔ بلوغت سے پہلے بچوں کو یہ تربیت ضرور دینی چاہیے، نماز کی بھی، روزے کی بھی، اور حج کا شوق بھی دلانا چاہیے، صدقہ کرنے کا بھی شوق دلانا چاہیے، تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو انہیں یہ کام آسان لگے، انہیں ایک دم سے یہ برڈن نہ ہو کہ اب جی میں کل سے بالغ ہو گئی ہوں تو کل سے مجھے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں اور کل سے مجھے روزے بھی رکھنے ہیں۔ ہاں، اگر آغاز میں ہم نے ان کو عادی بنایا ہوگا، انہیں ترغیب دیتے رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ فوراً ایٹ دی مومنٹ مشکل نہیں لگے گا۔ لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ جو والدین انہیں یہ ساری تربیت دے رہے ہیں، ان سے نیکی کے کام کرا رہے ہیں، وہ اس اجر کے حقدار ہوں گے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان امانت دار خزانچی جو اپنے آقا کے حکم پر عمل کرے، جو اس کو حکم دیتا ہے، خوش دلی سے اس کو مکمل کرے اور پورا مال دے جس کے بارے میں دینے کے لیے اسے حکم دیا گیا ہے، تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ ایک آدمی ہے جی، مالدار ہے، اس نے صدقہ دینا ہے، اب وہ کرتا کیا ہے، ایک اپنا خزانچی رکھ لیتا ہے، کیشیئر رکھ لیتا ہے، اور اس کو وہ سمجھا دیتا ہے کہ تم نے فلاں لوگوں کو ان ہدایات کے تحت صدقہ کرنا ہے۔ اب وہ خزانچی جو ہے اپنے مالک کی ہدایات کے مطابق یا اپنے افسر کی ہدایات کے مطابق جیسے حکم سے کہا گیا تھا وہ ویسے اسے تقسیم کر دیتا ہے، اور جو آنے والے لوگ ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تنگی نہیں کرتا، ان کی سہولت کا خیال رکھتا ہے، اپنی نیک نیتی کے ساتھ ان کو جتنا آرام پہنچا سکتا ہے پہنچاتا ہے، انہیں ان کی سہولت کے ساتھ ان کو وہ ادا کر دیتا ہے جو اس کے افسر نے اسے حکم دیا تھا، تو اس کی نیک نیتی کی وجہ سے اس کو بھی اس میں پورا اجر ملے گا۔ ہاں، اگر وہ آنے والوں کو تنگ کرتا ہے، بھئی کل آ جانا، یا ان کی سہولت کا خیال نہیں رکھتا، انہیں چھوٹے یہ جو ہوتے ہیں قانونی موش گافیوں میں الجھا دیتا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں وہ اس اجر کا حقدار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کی اس میں نیک نیتی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ خود تو مال نہیں خرچ کر سکتا لیکن ان کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتا ہے اور پوری ہمدردی کے ساتھ وہ مال ادا کر دیتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا، اگرچہ اس کے پاس مال نہیں تھا، لیکن اس نے یہ جو اچھی نیت کی اور اچھی نیت کے ساتھ اس نے اپنے افسر کے احکامات کی پیروی کی، اس کی وجہ سے اس کو پورا اجر ملے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ایک عورت اگر اپنے خامن کے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے تو اس کو بھی پورا اجر ملے گا۔ خامن کو اجر اس لیے ملے گا کہ خامن کا مال تھا، بیوی کو اس لیے اجر ملے گا کہ اس نے اس کی نیت کی، اس کو پلان کیا اور اس پر عمل کر دیا، حالانکہ خامن نے اس کو نہیں کہا تھا، لیکن عورت نے یہ کام کر دیا، دونوں اجر میں برابر ہوں گے۔ خامن اس لیے کہ مال اس کا تھا، بیوی اس لیے کہ اس نے نیت بھی کی اور اس نے عمل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير